تو ایک عورت جوان ہو جاتی تو کافی سارے لوگ آ کے اس کے ساتھ زنا کرتے. جب وہ حاملہ ہوتی پھر وہ بچہ پیدا ہوتا تو بچے کی پیدائش کے بعد وہ جن لوگوں نے زنا کیا ہوتا ان کو ایک لائن میں کھڑا کیا جاتا اور وہ لڑکی اشارہ کرتی کہ یہ بچہ اس کا ہے. اس کو جو پسند آ جاتا ہے، یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ بچے کو دیکھ کے اس کی شکل و شباہت کی وجہ سے اس کا انتخاب کرے، بلکہ جو اس کو پسند ہوتا ہے اس کی طرف کہہ دے کہ یہ بچہ فلاں کا ہے. تو یہی ان کے نکاح کا طریقہ تھا، یہ اس سے نکاح ہو گیا. تو یہ کتنا یہ جانوروں والا رویہ تھا. اسلام نے عورت کو وقار بخشا ہے، عزت بخشی ہے. میں سمجھتا ہوں اتنی وقار اور اتنی عزت کے بعد اگر عورت مارچ کرے اور سمجھے کہ میں شاید مارچ کر کے وقار اور عزت پا رہی ہوں، تو یہ وقار نہیں ہے، یہ بلکہ اسی سابقہ درندگی کا شکار ہو رہی ہیں. اور یہی چاہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ وہی کچھ کیا جائے جو آج سے 1450 برس پہلے ہوتا تھا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ یورپ کی طرح بے غیرت اور بے حیا ہو جائے. تو اس کا یہی طریقہ تھا کہ وہ خواتین کے کپڑے اتار دیں اور ان کو اس طرح کی واہیات اور اس طرح کے جملے جو بازاروں میں کسنے اور اسی طرح ان کو لکھ کے بورڈوں پہ لوگوں کے سامنے لانے کی یہ ہمت کریں گی تو تبھی یہ اپنا لباس اتارنے پہ تیار ہوں گی. یہی شیطانی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں. شیطان اسی طریقے تدریجاً درجہ بدرجہ ایسا انسان بے غیرتی کی طرف لے کر آتا ہے. رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی نبوتوں سے میری امت نے یہ بات لی ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب غیرت نہ رہے، حیا نہ رہے، پھر جو چاہے سو کرتا رہے. تو یہ ایک بے غیرتی اور بے حیائی والا کام ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بچوں کی اصلاح کریں، اپنی بچیوں کو بالخصوص پردے اور غیرت میں رکھیں. عورت عورہ ہے، عورہ عربی میں کہتے ہیں شرمگاہ کو. جس طرح ہم شرمگاہ کی مکمل حفاظت کرتے ہیں، اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، کوئی بھی غیرت والا مرد نہیں چاہتا یا کوئی غیرت والی ماں بہن نہیں چاہتی کہ اس کی شرمگاہ پہ کسی کی نظر پڑے. جس طرح اس عورت کو شرمگاہ کو ہم چھپا کے رکھتے ہیں، عورت سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک مکمل شرمگاہ کی حیثیت رکھتی ہے. المرأۃ عورہ، عورت عورہ ہے یعنی عورت شرمگاہ ہے. اور فائدہ خرجت من بیتہا، جب یہ گھر سے نکلتی ہے، استشرفہ شیطان اس کو خوبصورت کر کے مزین کر کے لوگوں کو دکھاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ خوبصورت کوئی چیز آ رہی ہے، حالانکہ وہ بلیک کلر کی ہو، وہ عام سادہ سی عورت ہو، وہ صفائی ستھرائی کرنے والی، یہ سڑکوں کی صفائی کرنے والی خاک روح بھی کیوں نہ ہو، انسان ایک لفظ عورت جس کے ساتھ لگ جائے نا، اس کو بہت خوبصورت کر کے دکھاتا ہے اور بار بار دیکھنے کی تلقین کرتا ہے. پھر بندہ بار بار اس کو مرد دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں. تو یہ ایک لوگوں کو پھسلانے اور پھنسانے کے شیطانی یہ ہتھ کنڈے ہیں. بہن بے پرد ہے، پردہ نہیں کرتی، مارچ میں شریک ہوئی ہے. وہ بیٹا دیوس ہے جس کی ماں عورت مارچ میں شریک ہوئی ہے، وہ سر بازار بغیر پردے کی آئی ہے. وہ خامن دیوس ہے جس کی بیوی آئی ہے، اور اسی طرح وہ باپ دیوس ہے جس کی بیٹی بازار میں آئی ہے. خدا را میں ان بھائیوں، ان باپوں، ان بیٹوں اور ان خامدوں سے التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں اور اپنی بیگمات کو اور اپنی بہنوں کو وہ سمجھائیں اور اس معاشرے کو کنٹرول کریں. وگرنہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. وہ لوگ جو فحاشی مومنوں میں پھیلاتے ہیں، کریں اپنی بچیوں کو بچپن میں ہی، یہ نہ کہیں یہ ابھی بچی ہے، بڑی ہوگی تو پھر کر لیں گے. ابھی بچی ہے، ابھی اس تربیت کا یہ اس کا مرحلہ ہے، ابھی اس کی ڈائری خالی ہے، ابھی اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہے، دماغ خالی ہے. جو یہاں لکھ دو گے، جو فیڈ ہو جائے گا، جو یہاں سیو ہو جائے گا، وہی بڑے ہو کے اس کے کام آئے گا. ابھی سے اس کا لباس ہم اسلامی لباس پہنوائیں، ابھی سے ہم اس کی زبان کو مہذب بنائیں، ابھی سے ہم اس کی آنکھ میں غیرت پیدا کریں، ابھی سے ہم بچوں کی تعلیم و تربیت اسلامی رکھیں گے تو بچے بڑے ہو کے غیرت والے، حیا والے، نظر جھکانے والے، پردے والے اور کھلا لباس پہننے والے ہوں گے. اگر ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو ابھی سے یہ ٹروزر شرٹ، پینٹ شرٹ اور اس طرح کا شارٹ اور تنگ اور باریک لباس پہنوائیں گے، یہ بچی ہے، ابھی بچی ہے، یہ کہہ کے، تو جو بچی جب بڑی ہوگی تو وہ اس کو اس کے علاوہ کوئی لباس اچھا نہیں لگے گا. وہ یہی لباس پہنے گی اور اسی لباس سے پھر بے غیرتی، بے حیائی اور پھر یہ ریپ اور یہ زنا کا عام ہونا اور پھر یہ لڑکیوں کا گواہ ہونا، یہ ساری بیماریاں پھر اسی سے جنم لیں گی. اللہ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے. یہ عورتیں دراصل اپنے حقوق کے لیے نہیں نکلتی، جو ان کے مارچ سے سمجھ آتا ہے وہ غیرت کا جنازہ نکالنے کے لیے نکلتی ہیں. عورت کے حقوق شریعت سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا. شریعت اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اسلام سے پہلے عورت کی حیثیت اس معاشرے میں ایک بھیڑ بکری سے بھی کم تر تھی.
اگر اس کا خامند فوت ہو جاتا تو بسا اوقات عورت کو خامند کے ساتھ ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو بعض علاقوں میں یہ بھی تھا کہ خامند فوت ہو جاتا تو 1 سال تک کے لیے عورت کو کمرے میں بند رکھا جاتا، وہیں پہ کھانا ہے، وہیں پہ پینا ہے، وہیں پہ اس کا واش روم اور سارے معاملات اس کے وہیں پہ تھے۔ 1 سال کے بعد اس کو وہاں سے نکالا جاتا ہے۔ اتنی نجاست ہوتی کہ کسی بھیڑ بکری وغیرہ کے بچے کو اس کے ساتھ جسم کے ساتھ مسلتے تو وہ اس کی نجاست اور جراثیموں کی وجہ سے مر جاتا تھا۔ یہ حیثیت تھی عورت کی۔ اس سے بھی بدتر تھی، اور کہا لا نکاح الا بولی، عورت اپنے ولی کی سرپرستی میں شادی کرے گی تو اس میں عزت ہے۔ ان کو بھی پتہ ہوگا کہ اس کے والدین، اس کے بہن بھائی، اس کے اقربا، اس کے ورثاء جو ہیں وہ زندہ ہیں، وہ درندگی نہیں برتیں گے، وہ ظلم و زیادتی نہیں کریں گے۔ عورت کو عورت ہی سمجھنا چاہیے اور عورت کو ایک انسان سمجھنا چاہیے۔ اسلام سے پہلے عورت کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں اتنی وقار اور اتنی عزت کے بعد اگر عورت مارچ کرے اور سمجھے کہ میں شاید مارچ کر کے وقار اور عزت پا رہی ہوں، تو یہ وقار نہیں ہے، یہ بلکہ اسی سابقہ درندگی کا شکار ہو رہی ہیں، اور یہی چاہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ وہی کچھ کیا جائے جو آج سے 1450 برس پہلے ہوتا تھا۔ جب کہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم عورت کو اس کے اصلی چہرے سے آگاہ کریں اور عورت کو اس کی سابقہ حقیقت بتائیں کہ تمہاری حقیقت کیا تھی اور اسلام نے تم کو کیا عزت دی ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہ وہ اسلام کو سرچ کریں، اسلام کا مطالعہ کریں، اسلام کو پڑھیں، اور اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں جو عورتوں کے حالات تھے ذرا ان کا مطالعہ کریں، اور آج جو ہم حالات پیدا کر رہے ہیں، جو ہماری بہنیں، جو ہماری مائیں، جو ہمارے معاشرے کی بیٹیاں جو حالات پیدا کر رہی ہیں، ذرا غور کریں اس پہ تو ان کو خود سمجھ آ جائے گی کہ ہم عزت پا رہی ہیں یا عزت کھو رہی ہیں۔ اچھا قاری صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو عورتیں نکلتی ہیں روڈ پہ سلوگن لے کے، ان سلوگن کے اوپر واہ حیات باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ جی میرا جسم میری مرضی، تو یہ سلوگن پکڑ کے کیا لینا چاہتی ہیں، کیا دکھانا چاہتی ہیں معاشرے کو؟ دراصل یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے پیچھے مغرب کے اور یورپ کے ہاتھ ہیں، اور وہ لوگ ہمارے معاشرے کو بدتر نہیں بلکہ بدترین بنانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ یورپ کی طرح بے غیرت اور بے حیا ہو جائے، تو اس کا یہی طریقہ تھا کہ وہ خواتین کے کپڑے اتار دیں اور ان کو اس طرح کی واہیات اور اس طرح کے جملے جو بازاروں میں کسنے اور اسی طرح ان کو لکھ کے بورڈوں پہ لوگوں کے سامنے لانے کی یہ ہمت کریں گی تو تبھی یہ اپنا لباس اتارنے پہ تیار ہوں گی۔ یہی شیطانی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں۔ شیطان اسی طریقے تدریجاً درجہ بدرجہ ایسا ایسا انسان بے غیرتی کی طرف لے کر آتا ہے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی نبوتوں سے میری امت نے یہ بات لی ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب غیرت نہ رہے، حیا نہ رہے، پھر جو چاہے سو کرتا رہے۔ تو یہ ایک بے غیرتی اور بے حیائی والا کام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بچوں کی اصلاح کریں، اپنی بچیوں کو بالخصوص پردے اور غیرت میں رکھیں۔ عورت عورہ ہے، عورہ عربی میں کہتے ہیں شرمگاہ کو۔ جس طرح ہم شرمگاہ کی مکمل حفاظت کرتے ہیں، اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، کوئی بھی غیرت والا مرد نہیں چاہتا یا کوئی غیرت والی ماں بہن نہیں چاہتی کہ اس کی شرمگاہ پہ کسی کی نظر پڑے۔ جس طرح اس عورے کو شرمگاہ کو ہم چھپا کے رکھتے ہیں، عورت سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک مکمل شرمگاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ المرأۃ عورہ، عورت عورہ ہے یعنی عورت شرمگاہ ہے۔ اور فَإِذَا خَرَجَتْ مِن بَيْتِهَا، جب یہ گھر سے نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، شیطان اس کو خوبصورت کر کے مزین کر کے لوگوں کو دکھاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ خوبصورت کوئی چیز آ رہی ہے، حالانکہ وہ بلیک کلر کی ہو، وہ عام سادہ سی عورت ہو، وہ صفائی ستھرائی کرنے والی، یہ سڑکوں کی صفائی کرنے والی خاک روح بھی کیوں نہ ہو، انسان ایک لفظ عورت جس کے ساتھ لگ جائے نا، اس کو بہت خوبصورت کر کے دکھاتا ہے اور بار بار دیکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ پھر بندہ بار بار اس کو مرد دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، تو یہ ایک لوگوں کو پھسلانے اور پھنسانے کے شیطانی یہ ہتھ کنڈے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے بنی آدم تمہیں شیطان اس طرح نہ پھسلا دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو یعنی سیدنا آدم اور سیدہ حوا کو پھسلا کے جنت سے نکلوایا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا ینزع عنہما لباسہما لیریہما، تاکہ وہ ان کا لباس اتروا کے ایک دوسرے کو ان کی عزت دکھائے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ شیطان بھی
اور اس کے وہ جو چیلے چمچے ہیں وہ شیطان کے جو قبیلے کے لوگ ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں اور پھر ہنستے ہیں، پھر تالیاں بجاتے ہیں ان کی عزت و آبرو کو اڑتے ہوئے اور ان کی غیرت کا جنازہ نکلتے ہوئے دیکھ کے پہلے خود ہی وہ ترغیب دیتے ہیں۔ تو یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں اور شیطانی ترغیب ہے، ہمیں اس سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم بچپن سے اپنے بچوں کی ایسی تربیت رکھیں۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث لا يدخل الجنہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتے، مدمن الخمر والعاق والدیوس۔ ایک وہ بندہ ہے جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، یعنی مستقل وہ شرابی ہے، وہ بندہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور دوسرا وہ جو والدین کا نافرمان ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تیسرا بندہ دیوس۔ دیوس کون ہوتا ہے؟ الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں خباثت موجود ہو، خباثت کے آلات موجود ہوں، خباثت کی چیزیں موجود ہوں، جو اس کے گھر کو بے غیرت بے حیا بنائے، جو اس کے گھر کی خواتین کو بے پرد بنائے، ایسا بندہ دیوس ہے۔ یہ حدیث نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، تو انہوں نے یہ حدیث پڑھائی، جب بچوں کو پڑھا رہے تھے تو شاگردوں نے سوال کر دیا کہ استاد محترم پہلی 2 چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے، جو بندہ شرابی ہے مستقل وہ جنت نہیں جائے گا، جو والدین کا نافرمان ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو یہ تیسری بات دیوس جنت میں نہیں جائے گا سمجھ نہیں آئی۔ تو نواب صدیق حسن خان فرمانے لگے، بیٹا جب میں عصر کے بعد پارک میں جاؤں بگی پہ بیٹھ کے تو میری گھوڑی کی لگام پکڑ کے یہ سوال تب کرنا، پھر میں بتاؤں گا۔ اب نواب صدیق حسن رحمہ اللہ کی شادی شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا، ان کے سسرال جو شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو ان کی بیوی جو تھی وہ شہزادی تھی، تو وہ اس کا یہ جو ہمارے معاشرے میں جو آج کل تو رواج ہی بن گیا ہے، تب یہ شاہی لوگ کرتے تھے، شارٹ کٹ لباس اور ہاف بازو اور جو دوپٹہ سر سے اترا ہوا اور آدھا یہ گریبان کھلا ہوا، یہ شلوار پنڈلیوں تک، یہ لباس اس دور میں شہزادیوں کا ہوا کرتا تھا، جو آج کل ہماری ہر ایک شہزادی کا ہوتا ہے اللہ ماشاء اللہ۔ تو امام صاحب اپنی بیوی کو بگی پہ بٹھا کے عصر کے بعد روزانہ پارک میں سیر کے لیے لے کے جاتے تھے۔ اب امام صاحب لے کے جا رہے ہیں، شاگرد پہلے انتظار میں کھڑے تھے، جوں ہی وہ پارک کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو امام صاحب کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی گئی اور یہ سوال سامنے رکھ دیا گیا کہ استاد محترم صبح ہم نے حدیث پڑھی ہے، 2 چیزوں کی سمجھ آئی ہے، تیسری کی سمجھ نہیں آئی، دیوس کون ہوتا ہے یہ سمجھا دیں۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ کہنے لگے، بیٹو اگر دیوس دیکھنا ہے تو آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں، مجھے دیکھ لو، اس رب محمد کی قسم اس کائنات میں مجھ سے بڑا دیوس کوئی نہیں ہے۔ تو بچوں کا یہ مقصد نہیں تھا، نظریں جھک گئیں اور عزت سے کہنے لگے، استاد محترم ہمارا یہ مقصد نہیں تھا، ہم نے اس لیے یہ سوال نہیں کیا۔ فرمانے لگے، بھائی میں اپنی بیوی کو بے پرد بازار میں یا پارک میں گھمانے کے لیے لے کے آیا ہوں، لوگوں کی نظریں پڑ رہی ہیں، بیوی میری ہے، دیکھ لوگ رہے ہیں، سر سے دوپٹہ اترا ہے، گریبان اس کا آدھا کھلا ہوا ہے، اس کے ہاف بازو ہیں، اس کا لباس جو ہے وہ ایسا ہے کہ جسم نمایاں ہو رہا ہے، اب اس سے بڑا بغیرت کون ہو سکتا ہے جس کی بیوی کو لوگ دیکھیں؟ میں سب سے بڑا دیوس ہوں۔ دیوس کا سادہ معنی ہے بے غیرت۔ اب بیوی کو سمجھ آ گئی، وہیں پہ اس نے دوپٹہ اٹھایا اور سر کے اوپر ہی نہیں بلکہ سر سے آگے لٹکا کے کہنے لگے، امام صاحب اب آگے نہیں، اس کا رخ پیچھے موڑو، اب گھر جائیں گے۔ گھر گئی، 4 دیواری اونچی کروائی، اس دن سے کہا آج کے بعد تمہاری عزت کو کائنات کی کوئی چیز نہیں دیکھے گی۔ اور اس عورت نے پھر اتنی موٹی ایک کتاب تھی جو پردے اور غیرت پہ لکھی اس دن کے بعد۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ غیرت نصیب کرتا ہے۔ بہن بے پرد ہے، پردہ نہیں کرتی، مارچ میں شریک ہوئی ہے۔ وہ بیٹا دیوس ہے جس کی ماں عورت مارچ میں شریک ہوئی ہے، وہ سر بازار بغیر پردے کے آئی ہے۔ وہ خامن دیوس ہے جس کی بیوی آئی ہے، اور اسی طرح وہ باپ دیوس ہے جس کی بیٹی بازار میں آئی ہے۔ خدا را میں ان بھائیوں، ان باپوں، ان بیٹوں اور ان خامدوں سے التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں اور اپنی بیگمات کو اور اپنی بہنوں کو وہ سمجھائیں اور اس معاشرے کو کنٹرول کریں، وگرنہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، وہ لوگ جو فحاشی مومنوں میں پھیلاتے ہیں۔ ناظرین، قاری صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور حدیث کے مطابق رہتے ہوئے انہوں نے بہت اچھی باتیں سمجھائی ہیں۔ ہمیں اس چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے، ہمیں بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو وہاں پہ عورت مارچ کے اندر لے جانا نہیں چاہیے، بالکل بھی نہیں چاہیے۔ عورت مارچ میں کیا سوائے بے حیائی کے علاوہ اور کوئی بھی وہاں پہ کام نہیں ہوتا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی ہوگی، تو اسی کے قاری صاحب کے لیے اور میرے لیے ایک کمنٹ پاس کیجیے گا۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایان صاحب کو اجازت دیں، دیکھتے رہیں تم پاکستان۔ اللہ حافظ۔